کے لیے بچہ ہی رہتا ہے. بچہ رونے لگا اور کہنے لگا اے ماں مجھے اس حسن بصری تک ملا دے, وہ ابھی زندگی کے کچھ ایام باقی ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. ایک نوجوان تھا, ایک نوجوان آپ کی عمر کا بچہ تھا, زندگی بھر اس کے والد بہت پیسے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا تھا ان کو. تو کسی حادثے میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے جب والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو نوجوان ہوتا ہے. دیکھا اس نے 17-18 سال کی عمر میں کہ میرے والد چلے گئے, چند دن روتا رہا. کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھا کہ میرے والد اب اس دنیا سے چلے گئے, اس مال کا حقدار تو میں ہوں, اس مال کا حقدار میں ہوں. تو پوری زندگی جتنی بچی ہوئی تھی اس نے نہ پڑھائی سیکھا نہ دینداری سیکھا. اس مال کو لے کر وہ عیاشی کرنے لگا, وہ نشہ کرنے لگا. ماں حیران تھی, ماں پریشان تھی. ایک مرتبہ ماں نے, حسن بصری کا دور تھا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور تھا, اس ماں نے اس بچے کو لے کر گئی کہ حسن بصری یہ میرے گود میں ایسا بچہ پلا ہے جس کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی, پر میں چاہتی کہ تم ان کو توبہ کرا دے, کسی طرح سے ان کو توبہ کرا دے تاکہ یہ توبہ کر لے اور صحیح زندگی گزارے جیسے ان کی باپ کی خواہش تھی. حسن بصری نے ایک بار سمجھایا, 2 بار سمجھایا, کئی دفعہ سمجھایا. تقریباً علماء لکھتے 10 سے 15 مرتبہ وہ عورت اس بچے کو ہر 6 مہینے میں لے کر جاتی تھی, اس کی اصلاح کرتی تھی. وہ سنتا اتنے اچھے سے تھا کہ ہاں انشاءاللہ اس کے بعد میں توبہ کروں گا, اب وہ غلطی نہیں دہراؤں گا. واپس سے وہ غلطی دہراتا تھا, واپس سے وہ ویسے ہی نشے میں عادی ہوتا رہا. ایک دن ایسا وقت آیا, نشہ کرنے کی فطرت ہوتی ہے کہ نشے سے زندگی اندر سے خراب ہوتی ہے. انسان کی 2 فطرت ہوتی ہے, ایک روحانی فطرت, ایک جسمانی فطرت. روحانی فطرت کی آپ توبہ کر لیں گے, پر جب وقت آئے گا جسمانی فطرت آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. روحانی فطرت اللہ سے توبہ کر لیا, اللہ نے معاف کر دیا, پر جسم کبھی کبھی معاف نہیں کرتا. ظاہر سی بات ہے کہ جب نشہ انسان کی زندگی میں جاتا ہے تو اس کے لیور خراب ہو جاتی ہے, اندرونی پارٹس خراب ہو جاتے ہیں. ویسے ہی ہوا, آخری وقت آیا, وہ لڑکا اتنا مجبور ہوا کہ چلنے کے لیے بھی بھاری ہوا. وہ ماں کے پاس واپس لوٹ کر آیا. ماں نے پوچھا کہاں گئی وہ دولت؟ اس نے کہا کہ میں نے پوری عیاشی اڑا لی, کچھ بھی نہیں بچا. اکیلا تنہا وہ بچہ اپنے ٹوٹے پھوٹے کپڑوں میں ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہنے لگا ماں میں تو ابھی چلنے کے لیے بھی محتاج ہوں, نہ میں چل سکتا ہوں نہ کھڑے رہ سکتا ہوں, اے ماں مجھے تھوڑا سا سہارا دیتے. اس ماں نے اس بچے کو سہارا دیا. الحمدللہ وہ ماں ہوتی ہے, ماں کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ اپنے اولاد کے لیے کبھی کمی کم نہیں ہوتی ہے. اس ماں نے اس بچے کو سہلایا, اس بچے پر رحم کیا اور اس بچے کا ذہن بنایا. اے بیٹے تو نے پوری زندگی تیری ڈال دی, پوری زندگی تو نے گناہوں میں ڈال دی, پوری زندگی تو نے نافرمانی میں ڈال دی, کیوں نہ اب آخری وقت آ گیا, اللہ سے توبہ کر لے, اللہ سے صلح کر لے, ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا. تو بچہ رونے لگا, وہ بچہ بچے کی طرح رونے لگا. بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اپنی ماں کے لیے بچہ ہی رہتا ہے. بچہ رونے لگا اور کہنے لگا اے ماں مجھے اس حسن بصری تک ملا دے, وہ ابھی زندگی کے کچھ ایام باقی ہے, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا ہوں. پوری زندگی میں نے ایسے ہی گزار دی, پوری زندگی میں نے نشے میں گزار دی, پوری زندگی میں نے عیاشی میں گزار دی. میں میرے باپ کا بھی حق ادا نہیں کر پایا, نہ میں میری ماں کا حق ادا کر پایا. اے میری ماں تو چلے جا حسن بصری کے پاس, ان سے میرے لیے التجا کر, میرے سے گزارش کر, میں خود آتا ہوں. ماں نے کہا کہ تو اتنا محتاج ہے, نہ تجھے میں اٹھا سکتی نہ تجھے لے کر جا سکتی, تو اتنا محتاج ہو گیا, میں خود جاتی ہوں. تیری بوڑھی نہ چاہے گی, تیرے حسن بصری کے پاس جا کر اس بچے سے اس بچے کے لیے گزارش کریں گی. ماں جاتی ہے, ماں ہوتی ہے. 15 بار حسن بصری کے پاس جانے کے بعد 16 مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کو کڑکڑاتے ہوئے جاتی ہے اور کہتی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ میرا بچہ آج توبہ کرنا چاہتا ہے. پوری زندگی اس نے نافرمانی کی. حسن بصری ایک ایسی شخصیت تھی, وقت کے بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے کتب تھے, ایسے لوگ ان سے رجوع ہوتے تھے, بڑے بڑے علماء رجوع ہوتے تھے. ایسا وقت آیا کہ حسن بصری نے کہا میرے درس میں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں, تیرے بچے کو 10 سے 15 بار میں نے سنایا, تیرے بچے کو 10 سے 15 بار میں نے سمجھایا, وہ سمجھنے کے قابل نہیں ہے, نہ ہدایت اس کی نصیب میں ہے. میں نے کہا میرے بچے نے اور بھی گزارش کی, حسن بصری سے کہا کہ میری روح نکل جائے تو حسن بصری سے کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے. ماں نے یہ التجا کی, حسن بصری غصے میں آ گئے. تو ماں ہے, ماں تو کیسے ایکسپٹ کر سکتی ہے, تو
कैसे मेरे से ये रख सकती है कि मैं तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ाऊं, जो कि पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा, जो कि पूरी जिंदगी फरमाबरदारी नहीं डाला, जो अल्लाह को नाराज किया, उस शख्स की नमाज मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? मुझे माफ कर दे माँ, तू चले जा, मैं तेरे बच्चे की ना जनाजे की नमाज पढ़ा सकता हूँ, मैं उसकी तौबा कबूल कर सकता हूँ। माँ रोते हुए घर आई, बच्चा इंतजार में था कि कहीं हसन बसरी पीछे है। माँ से अर्ज किया, ए माँ, हसन बसरी नहीं आए। तो माँ ने कहा, बेटा तूने पूरी जिंदगी गुनाहों में डाल दी, तूने पूरी जिंदगी अय्याशी में डाल दी, तू कैसे मान जाएगा कि अल्लाह के बंदा तेरे लिए यहाँ आ जाए? तो ये सुनना था। वो बच्चा रोने लगा, तड़पने लगा और कहने लगा, ए माँ मेरी 3 नसीहतें सुन ले। माँ ने कहा, बेटा अब आखिरी वक्त क्या नसीहत तू देगा? तूने जिंदगी को गुनाहगारी में तू डाल दी। तो माँ से बच्चे ने कहा, माँ पहली नसीहत ये सुन ले, मुझे किसी कब्रिस्तान में दफन नहीं करना। माँ ने कहा, क्यों नहीं दफन करूं? बच्चे ने कहा, अगर तू कब्रिस्तान में दफन करेंगी, एक अल्लाह का वली मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सोच ले मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ। चाहे मैं अगर वहाँ दफन हो जाऊंगा तो जितने वहाँ पर कब्रिस्तान में लोग होंगे उनको भी तकलीफ होगी। ए माँ, मेरी पहली रिक्वेस्ट है, पहली नसीहत है, मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, ठीक है। और दूसरी इल्तिजा मेरी है कि मैं जब मर जाऊं, मैं जब जिंदगी से गुजर जाऊं, तो जैसे कुत्तों को गले में पट्टा बांध दिया जाता है, जैसे कुत्तों को घसीट कर लिया जाता है, वैसे ही तुम मुझे मरने के बाद, मैं दुनिया का कुत्ता था, मैंने अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं किया, अल्लाह की नहीं माना, मरने के बाद तुम मेरे गले में पट्टा डाल और पूरी गलियों से मुझे घसीटते हुए लेकर जा, चाहे ताकि दुनिया वाले समझे, दुनिया वाले देखे और दुनिया वाले ये सोचे कि एक दिन जिंदगी गुजारने वाला कुत्ता था, इसलिए मरने के बाद भी इसका कुत्ते के जैसा हश्र हुआ। ए माँ, तू मेरी हालत ऐसे कर दे। माँ ने कहा, बेटा तू क्या कह रहा है? इतना ही कहना था। रूह परवाज हो गई, उसका इंतकाल हो गया। यहाँ इंतकाल हो रहा था, दस्तक पे दरवाजे पे आवाज आती है, कोई है बाहर? तो देखा, माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि कौन आया है। तो माँ ने कहा कि ये तो हसन बसरी है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से माँ ने कहा, तुम कैसे आ गए? तुमने बड़ी देर कर दी आने में, मेरा बच्चा तो इस दुनिया से बिना तौबा के चला गया। हसन बसरी ने कहा, जब तुम मेरे पास आए थे, ये अल्लाह का करम था, ये अल्लाह की रहमत थी, मुझे नहीं मालूम मुझे कैसे नींद लग गई, मेरी आंख बंद हो गई और मुझे ऐसी नींद लग गई कि इससे पहले कभी ऐसी नींद नहीं लगी। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरे ख्वाब में खुदा आए और कहा, ए हसन बसरी, तो अल्लाह का कैसा वली है? एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो रहा है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर रहा है। जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज रखती है।